آپ کمانڈو کی، آپ پاکستان کے کمانڈو کی تسلیم کرتے ہیں؟ آپ لگتا ہے ہندوستان کے صحافی لگتے ہیں، ہندوستان کے صحافی لگتے ہیں. شیم آن یو، شیم آن یو، شیم آن یو، شیم آن یو. جی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے تو میں پھر اس ڈھانچے کا میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. میری انفارمیشن ہے اس میں 5 بندے ہلاک ہونے والے ہیں. نمبر 1 تینوں ججز شیخ اکرم اور ہماری طرف سے ڈیفینس ایک لائر. سیکورٹی الرٹ جو ہے سوائے جنرل مشرف کی مدد کرنے کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. ریئل رسک اس کو ایویلیویٹ کریں اور اس کو اس کے حساب سے جو ہماری ایجنسیز ایڈوائز کریں ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. میرا بھی یہ کہنا ہے کہ ہائی پریزن کا لفظ آئین میں غلط طور پر درج ہو گیا ہے. پرویز مشرف کے ٹرائل سے فوج اور سویلین حکومت کے درمیان فاصلے پیدا نہیں ہوں گے. نہیں انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی بات نہیں. وہ ایک مجرم ہے، اس قوم کا مجرم ہے، وہ اس ملک کا مجرم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. افواہوں کا ایک طوفان تھا. کل رات تک ہر طرف یہ سوال زیر بحث تھا کہ آج صبح سابق صدر پرویز مشرف خصوصی عدالت میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے. میڈیا میں جو اکثر ساتھی اور دوست ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ پرویز مشرف کبھی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اور پھر ان کے وکلا کی جو ٹیم ہے اس نے باہمی صلاح مشورے کے بعد عدالت کا بائیکاٹ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ اے ایف آئی سی میں انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ عدالت میں نہیں آئیں گے. اور آج صبح جب مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو پرویز مشرف صاحب عدالت میں تشریف لے آئے اور اس کے بعد ان پر فرد جرم بھی عائد ہو گئی اور اس کے بعد ان کے نئے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے یہ درخواست دائر کر دی کہ انہیں اپنی والدہ کی عیادت کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جائے. اور جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تو میڈیا میں یہ کیا سرائیاں ہوتی رہیں کہ کیا آج شام تک مشرف صاحب واقعی پاکستان سے چلے جائیں گے. پھر عدالت کا فیصلہ آ گیا. جب عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ یہ اختیار حکومت کا ہے عدالت کا نہیں کہ انہیں باہر جانے کی اجازت ملے یا نہ ملے تو اس کے بعد سے اب یہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ کیا یہ سب کسی ڈیل کے تحت ہوا. کیا پرویز مشرف ایک ڈیل کے تحت عدالت میں آئے. ڈیل کے تحت ہی پروسیکیوٹر اکرم شیخ صاحب کا رویہ بہت نرم تھا آج عدالت میں اور اب ڈیل کے تحت جو حکومت ہے اس کو ایک درخواست دی گئی ہے فروغ نسیم صاحب کی طرف سے اور ڈیل کے تحت مشرف صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی. کتنا جھوٹ، کتنا سچ، کتنی حقیقت اور کیا یہ اس مقدمے کا آغاز ہے یا انجام سے یہ مقدمہ 2-4 ہو گیا. تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور اس مقدمے کے حوالے سے بہت اہم جناب اکرم شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں. بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب خالد رانجھا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وفاقی وزیر قانون اور کل رات تک پرویز مشرف صاحب کے وکلا کی ٹیم کے ایک اہم ممبر بھی تھے. رانجھا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اکرم شیخ صاحب، پہلا سوال ہر کوئی اس کا جواب جاننا چاہے گا کہ کیا یہ سب کچھ جو آج کورٹ میں ہوا بظاہر تو اس کو ہم ایک تاریخی دن بھی قرار دے رہے ہیں کہ بڑا تاریخی دن ہے، لیکن کچھ تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں سب ڈیل ہوئی، مشرف صاحب ڈیل کے تحت عدالت میں آئے اور اب اس اپیرنس کے عوض کل حکومت جو ہے ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دے گی. میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا واقعہ ہوا جس کو آپ بھی ڈیل کا نام دینے کے لیے نہیں، میں تو سوال کر رہا ہوں. نہیں میں یا یہ سوال کرنے پہ آپ آمادہ نظر آ رہے ہیں. ابھی کوشچن میری بات سنیے. کوشچن یہ ہے کہ جنرل مشرف کے جو وارنٹس ہیں وہ وارنٹس گرفتاری وہ جاری ہوئے جی اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پہ 31 تاریخ کو عدالت میں نہ ہوں تو ایک آئی جی پولیس تعینات کرے گا ایک ٹیم کو جو ان کو گرفتار کر کے اے ایف آئی سی سے عدالت کے روبرو پیش کرے گی. وہ ٹیم تشکیل دے دی گئی اور اس ٹیم میں 3 ایس ایس پی کے عہدے کے سینئر افسران تھے. انہوں نے جا کر وہاں اے ایف آئی سی میں اطلاع بھی دے دی اور میں آپ کی اطلاع کے لیے کہتا ہوں آپ اس کو ڈیل کا نام دیے جا رہے ہیں. آپ کے یہ علم میں ہے کہ وزارت داخلہ نے فاضل خصوصی عدالت کا حکم وزارت دفاع کے سیکرٹری کو تحریری طور پر بھیجا کہ اس حکم کی اتباع لازم ہے اور اس میں آپ کی کوآپریشن جو ہے
وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو AFIC ہے یہ آپ کی زیر انتظام ہے. آپ اس کو ڈیل کہتے ہیں یعنی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کو آپ اگر انٹرپریٹ کریں آپ یعنی کہ اگر مشرف صاحب آج نہ آتے تو ان کو گرفتار کر کے لایا جاتا. بالکل گرفتار کر کے لایا جاتا, لیکن کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اچھا, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کچھ تبصرہ نگار, میں نہیں کہہ رہا, کہ آج اکرم شیخ صاحب کا رویہ خلاف معمول بڑا نرم تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ سنگین غداری کا مقدمہ نہیں, یہ آئین شکنی کا مقدمہ. دیکھیے میری بات سنیے, آپ ہی کے پروگرام میں ابھی جب آپ نے کلپ چلایا اسم ظفر صاحب کا, تو یہ اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی کہ بھئی یہ ایک ہائی ٹریزن جو ہے, یہاں وسیم سجاد صاحب بیٹھے تھے, جہاں ڈاکٹر خالد رضا صاحب بیٹھے ہیں, اور آپ نے پروگرام میں لیا تھا اسم ظفر صاحب کو. ہائی ٹریزن ایک انگریزی کا ملکہ کی زبان کا ایک لفظ ہے, اس کا ترجمہ میں نے آج یہ کہا کورٹ میں کہ بھئی انہوں نے کہا جی میں نے کوئی غداری کی ہے, میں نے ملک کے راز بیچے ہیں. میں نے کہا آپ کے اوپر جو 5 چارجز پڑے گئے ہیں ان میں کوئی ایسا چارج ہے کہ آپ نے ملک کے راز بیچے ہیں یا آپ نے ملک کی افواج کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آپ نے دستور شکنی کی ہے, اور دستور شکنی کے متعلق 5 چارجز ہیں. اچھا, یعنی ان کے اوپر سب ورژن. اچھا, آپ مشرف صاحب کے بیان کا جواب دے رہے تھے؟ میں ان کا جواب دے رہا تھا. مجھے باقاعدہ کورٹ نے انوائٹ کیا کہ انہوں نے یہ کہا, اتنی لمبی تقریر کی مشرف صاحب نے. مشرف صاحب نے بہت طویل اپنی پوری سیاسی تقریر کی انہوں نے. لیکن میری ایک بات سنیے, میں میر صاحب بڑے باوقار انداز سے اس پروسیکیوشن کو کنڈکٹ کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اے فائٹر, آئی ایم اے ناؤ سیزنڈ انٹو اے لائر ود مور دین 40 years آف اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, آپ کو پتا 40 برس جو ہے دارالندوہ میں داخلے کی عمر بھی 40 برس تھی, اور بھلے وقتوں میں جب نبی آیا کرتے تھے تو وہ ان کے لیے بھی عمر نبوت 40 برس کی تھی, اور میں تو 40 برس کا کشٹ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, 40 سے زیادہ برس مجھے ہو گئے وکالت کرتے ہوئے. آپ کو یہ کس نے کہا کہ میں عدالت میں وہاں کوئی ڈوئل لڑتے ہیں ہم یا کوئی مقابلے کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ لینگویج آف لاجک اینڈ لینگویج آف لا از ناٹ دی لینگویج آف وائلنس. ہم اپنے الفاظ کی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے. ہم وہاں اپنے استدلال کو, اپنی منطق کو, اپنی فلسفی کو. ٹھیک ہے, میں نے انہوں نے کہا جی میں نے کوئی راز بیچے ہیں پاکستان کے. میں نے کہا ان 5 الزامات میں کوئی ایسا الزام ہے کہ آپ نے راز بیچے ہیں, یا آپ نے نیوکلیئر آرسنل کے اوپر کوئی سودا کیا ہے, یا آپ نے کسی اور جگہ پہ بات کی ہے جو, یا کرپشن کی. انہوں نے کہا جی یہاں جو کرپٹ حکمران آتے ہیں اور میں نے خزانے بھرے ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. عدالت نے ایک کرٹسی ان کو دی اور ہم نے بھی ان کو کرٹسی دی, اور انہوں نے بھی میری بات سنی. انہوں نے 3 مرتبہ پوری پروسیکیوشن ٹیم سے معذرت کی اس رویے پر جو ان کے وکلاء نے پروسیکیوشن کے ساتھ پہلے دن سے رویہ اختیار کیا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے ہمیں کہا گیا, مجھے کہا گیا, مجھے میرے متعلق کیا لینگویج استعمال کی ہے پروسیکیوشن کے. ابھی آپ نے ایک ان کے الفاظ ہیں مشرف صاحب کے آج کورٹ میں, آئی آنر دس کورٹ اینڈ پروسیکیوشن. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو اس کے جواب میں آپ کے خیال میں ہم تہذیب سے اتنے زیادہ گرے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو یہ نہ کہیں کہ جناب مشرف صاحب ہائی ٹریزن کا آپ اچھا ترجمہ کر لیں. اگر آپ کو یہ غداری کا, سنگین غداری کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا, آپ 9 سال مطلق العنان حکمران رہے ہیں, آپ کو چاہیے تھا اس کو تبدیل کر دیتے. ٹھیک ہے جی. خالد رنجن صاحب یہ بتائیے سر کہ یہ جو آج فروغ نسیم صاحب آ گئے اور آپ نے بائیکاٹ کیا, آپ کے ساتھیوں نے بائیکاٹ کیا, کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ 3 مہینے تک آپ کی اور آپ کے ساتھی وکلا کی جو حکمت عملی تھی وہ ناکام ہو گئی اور مشرف صاحب بھی آپ سے خوش نہیں تھے اس لیے آپ کو تبدیل کر دیا؟ ایک سائل کا اختیار ہے, جس کو مرضی وکیل کرے جب مرضی کرے جی, اور ہمارے ہاں لائرز آر سپرسیڈڈ. میں نے وہ بھی دیکھا ہے عدالت میں ماحول, 1-2 سال کی پریکٹس کے لڑکے نے اعجاز بٹالوی کو سپرسیڈ کیا. تو اٹس سپرسیشن, وی ریکگنائز اٹ, اٹس اے پارٹ آف لٹیگیشن. انہوں نے کر لیا اور یقیناً سوچا ہوگا کہ ہم سے وہ بہتر وکیل ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اب یہ بتائیں نا کہ مشرف صاحب نے آج عدالت پر اعتماد کا اظہار کیا, جبکہ
انور منصور صاحب اس سے پہلے دیگر جو وکلا تھے وہ عدالت پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے تھے. وہ ان انسٹرکشن تھا, یہ انور منصور کی ذاتی بات نہیں تھی. اچھا, ایوری ورڈ سیڈ واز آن انسٹرکشنز. مشرف صاحب کی انسٹرکشن تھی. جو بھی سال کی انسٹرکشن ہوتی ہے, وکیل کا اپنا کا دکھ ہے. اچھا, تو اگر ان کے اوپر تھا جی بائسڈ ہے, اٹ از آن انسٹرکشنز. اینڈ اف ایکیوز سیز ہاں جی لیٹ بائی گونز بی بائی گونز, اٹس فیئر انف. اچھا, اب یہ بتائیے کہ عدالت نے جو آج فیصلہ دیا, جو فروغ نسیم صاحب کی درخواست تھی اس پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جی یہ اختیار حکومت کا ہے کہ آپ کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. تو اب اس میں قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیا حکومت جو ہے وہ اگر اجازت دیتی ہے مشرف صاحب کو تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ مشرف صاحب کو اس لیے ای سی ایل سے ان کا نام نکال دیا گیا کیونکہ وہ ایک سابق آرمی چیف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بادی نظر فیصلہ درست ہے, جی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. یہ عدالت ہائی کورٹ نہیں ہے, یہ ایک اسپیشل کورٹ ہے جو ایک گڈھے کے گیل میں چلتی ہے ان رولز کے مطابق. انہیں یہ اختیار نہیں ہے کسی انتظامی امور میں کہیں یہ غلط یا درست ہے. ہی ہیز ٹو فالو دا رولز. تو اگر آپ نے ای سی ایل کے فیصلے بے شمار دفعہ عدالتیں مسترد کرتی ہیں, ہائی کورٹ کرتا ہے انڈر جورسڈکشن, ان کو یہ اختیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی یہ درخواست خارج کر چکے ہیں. تو لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی جو ہے, یہ جو آج یہ درخواست مسترد ہوئی ہے, آپ نے کہا کہ میں نے نرم رویہ اختیار کیا, یہ بھی میری بحث پہ مسترد ہوئی ہے کہ 31 جنوری 2014 کا جو فیصلہ تھا فاضل اسپیشل کورٹ کا تفصیلی فیصلہ, وہ میں نے پڑھ کے سنایا. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم آئینی کورٹ نہیں ہیں, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اور سندھ ہائی کورٹ کا ہے. نہیں, لیکن فروغ نسیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو اسپیشل کورٹ ہے اس نے میری درخواست کو مسترد نہیں کیا, بلکہ یہ کہا ہے کہ اس درخواست پہ فیصلے کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس. دیکھیے نا, گزارش یہ ہے, آپ ایک عدالت کے پاس درخواست لے کے چلے جاتے ہیں کہ جی مجھے باہر جانے کی اجازت دے دیں, وہ آپ کی درخواست کو منظور نہیں کرتی, آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی. یہی بات تو سندھ ہائی کورٹ نے کہی تھی ان کو. تو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ مسترد ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جولائی میں, ٹھیک ہے, جولائی 2013 میں, جو پٹیشن ڈسپوز آف ہوئی جس کی بنیاد پر یہ مقدمہ قائم ہوا, اس میں فائنل آرڈر میں مرج کر گیا سپریم کورٹ کا وہ آرڈر جس میں یہ لکھا تھا کہ جنرل مشرف سے باہر نہ جائیں جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چلے گئے کراچی سندھ ہائی کورٹ میں, انہوں نے چیلنج کیا اس کو. سندھ ہائی کورٹ نے کہا جی ہم نے تو ان کو کبھی ڈالا ہی نہیں ہے ای سی ایل پہ, اور یہی پوزیشن اسپیشل کورٹ کی ہے. اسپیشل کورٹ نے جنرل مشرف کو ایز سچ ای سی ایل پہ ڈالنے کا کوئی حکم صادر نہیں. تو جو آج اسپیشل کورٹ کا فیصلہ ہے یہ دراصل سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کنٹینیویشن ہے. یہ سپریم کورٹ کے, سندھ ہائی کورٹ کے, اور جو اس معاملے میں جتنے بھی پہلے خود اپنا اسپیشل کورٹ کا جو 31 جنوری کا جو فیصلہ ہے جس کی جانب خود ڈاکٹر صاحب نے نشان دیا. جی راجہ صاحب, اپنے فیصلے کی کنٹینیویشن ہے. جو پیسے اور ہم روز وہ تو کرتے تھے کورٹ میں کہ آپ کو اختیار ریویو نہیں ہے, وہ سب خود. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ نے پہلے کیا ہوا تھا رائٹ اور رانگ, اس پہ انہوں نے اسٹک کیا ہے. اچھا سر, اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں احسن اقبال صاحب سے. آپ نے ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے کلپ بھی سنا ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر مشرف صاحب کورٹ میں نہیں آتے اور کورٹ کا سامنا کیے بغیر پاکستان سے چلے جاتے ہیں تو وہ وزارت سے نہ صرف استعفیٰ دے دیں گے بلکہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے. تو احسن اقبال صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں ناظرین کو دوبارہ آپ کا وہ کلپ ایک دفعہ پھر سے سنواؤں. سنیے جی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے تو میں پھر اس ڈھانچے کا میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکے. جی احسن اقبال صاحب, آج تو مشرف صاحب نے عدالت کا سامنا کیا اور ان پہ فرد جرم بھی عائد ہوگی. اب انہیں عدالت جو ہے انہوں نے استثناء دے دیا ہے, آئندہ ان کی اپیرنس ضروری نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ان کے وکیل کی درخواست پہ وزارت داخلہ انہیں پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہے تو اس پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیے حامد میر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے ان تمام سیاسی کارکنوں کو جنہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی, وہ تمام صحافی جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے
اور وہ سارے اہل پاکستان اور اہل وطن جو اس ملک میں رول آف لا دیکھنے کے متمنی تھے انہیں مبارکباد دوں گا کہ آج کا دن ایک مائل سٹون ہے کہ جہاں پہلی دفعہ ایک ڈکٹیٹر کو قانون کی عدالت میں چارج شیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ایک بہت پرانا خواب تھا, اب ایک نیا پاکستان ابھرا ہے. اور میں نے جو وہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس کی پوسٹ کے اوپر میرا یہی یقین تھا جو ہم سب نے مل کر جدوجہد کی تھی کہ ایک نیا پاکستان وجود پا رہا ہے جس میں آزاد عدلیہ ہے, جس میں رول آف لا ہے, جس میں اب آئین کی انشاءاللہ تعالی بالادستی ہوگی. جہاں تک ان کی پٹیشن کا جو آج تعلق تھا, جو عدلیہ نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کو وہ اپیل کریں, جیسے آپ نے دیکھا ہم نے اس پورے عمل کے دوران آئین اور قانون کے مطابق کسی جگہ کوئی مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلایا ہے. اسی طرح ان کی جو حق ہے کہ وہ وزارت داخلہ کو اپیل دیں, وزارت داخلہ بالکل قانون کے مطابق اس کا جائزہ لے کر میرٹ پر فیصلہ کرے گی اور وہی اصول اپنائے گی جو پاکستان کے کسی بھی عام شہری کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ رول آف لا یہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک عام شہری اور چاہے کوئی کتنا بڑا ہے اس کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. جنرل مشرف کو بھی وہی سہولت ملنی چاہیے جو پاکستان کے اندر ایک عام ملزم یا ایک عام کوئی جو چارج فیس کر رہا ہے اس کو مل سکتی ہے, اور اگر اس کو وہ نہیں مل سکتی تو جنرل مشرف بھی اس کے انٹائٹل نہیں ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. جی اکرم شیخ صاحب, قانون کہتا ہے مشرف صاحب کو یہ سہولت دے سکتی ہے وزارت داخلہ؟ دیکھیے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس رائے کا اظہار کروں تو میں اپنے راستے شاید اس پہ رکاوٹیں کھڑی کروں گا. کل کو میں عدالت میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع آ جائے مجھے اس عدالت میں اس مقدمے میں کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے یا ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے, مجھے شاید اس پہ پیش ہو کے اپنا موقف اختیار کرنا پڑے. لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے, ایک ہوتی ہے پارٹی کی انسٹرکشنز. جی, میری ذاتی رائے ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر ہائی ٹریزن کا مقدمہ ہو, جس کی سزا کیپٹل سینٹنس کے طور پہ ممکن ہو, یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بری ہو جائیں, لیکن یہ بھی امکانات میں سے شامل ہے کہ ان کو جو دو اسٹیچوٹ نے دو سزائیں تجویز کی ہیں ان میں سے کوئی ایک سزا مل جائے, تو ایسے ملزم کو بالعموم یہ رعایت نہیں ملتی. خالد رنجن صاحب, آپ کا کیا گزارش یہ کہ جہاں تک اس قانون کا استعمال ہے یہ ہو رہا ہے ان اے ڈسکریمنیٹری مینر. شیخ صاحب نے کہہ رہے تھے کہ جی اس جرم کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے, بری بھی ہے, برات بھی ہے, بری بھی ہو سکتا ہے. میں سزا کی بات کر رہا ہوں. دفعہ 302 کے کتنے ملزم ہیں جو بغیر ہتھ کڑی کے کورٹ میں پیش ہوتے ہیں جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں, آپ نے اس لیے نام ڈالا. کتنے ملزم ہیں جن کی اپیل جو ہے بریت کی اپیل خارج ہو جاتی ہے اور پھر وہ 6 سال بعد پھرتے ہیں. اچھا, سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحبہ, وہ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ مشرف صاحب تو آج گئے یا کل گئے لیکن گئے تو گئے, وہ چلے جائیں گے. گزارش یہ کہ کیا کوئی آدمی سرکاری رٹ جو ہے اس سے مبرہ یا مستثنی ہوتا ہے؟ ہم نے کتنے بندے باہر سے لے کے آئے, آپ جرنیل بھی باہر سے لے کے آئے ہیں, امریکہ سے لے کے آئے ہیں, انہوں نے ٹرائل فیس کی ہے. اگر آپ ہمارے پرابلم کی ہے کہ ہم نیل سے ہرے ہوتے ہیں, ادروائز ریٹ آف دا لا ٹیکس کیئر آف یو. اچھا, ایک مجھے وقفہ لینا ہے لیکن وقفے سے پہلے ایک سوال کا میں اشارہ کرتا ہوں اکرم شیخ صاحب کو کہ سوال ایک ہے, اور سوال پیدا کیا ہے جناب مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو لال مسجد کے خطیب ہیں, اور انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے اور بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پہلے تو وہ مشرف صاحب کے خلاف بڑا ان کا سخت رویہ تھا, آج ان کے موقف میں اچانک لچک پیدا ہوئی ہے. تو سنیے یہ کیا لچک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پرویز مشرف کو چاہیے وہ معافی مانگ لے اور ہم اسے سب معاف کر دیں, انہیں کہیں کہ آپ برطانیہ جا کے بیٹھ جائیں, ہمارے اور بہت سارے مسائل ہیں, اور یہی پیسہ جو اربوں روپیہ ہے یہ قوم کی تعمیر و ترقی میں ہسپتال بنا لیے جائیں, تھر والوں پر خرچ کر دی جائے اور غریبوں پر خرچ کر دی جائے. تو سنا آپ نے, جناب حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو برطانیہ بھیج دیں بشرطے کہ وہ معافی مانگ لیں اور ان کے سیکورٹی پہ اور اس مقدمے پہ جو اخراجات آ رہے ہیں وہ تھر والوں کو دے دیں. تو اکرم شیخ صاحب اس کا کیا جواب دیں گے, ان سے پوچھتے ہیں وقفے کے بعد.
وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو لال مسجد کے خطیب جناب مولانا عبدالعزیز صاحب کا ایک بیان سنوایا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پرویز مشرف صاحب قوم سے معافی مانگ لیں تو انہیں برطانیہ جانے کی اجازت دے دی جائے. جی اکرم شیخ صاحب کیا جواب دیں گے اس کا؟ میر صاحب میں اس معاملے پہ پہلے ایک آپ ہی کے چینل کے ایک پروگرام میں سلیم صافی صاحب کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ کیا آرٹیکل 44 کے تحت ایڈوائس پر صدر مملکت کو ایسے مقدمات میں معافی دینے کا اختیار ہے یا نہیں. ہمارے دستور میں ایک قدغن ہے تمام اسٹیٹ ریپوزیٹریز کے اختیارات کے استعمال پر. وہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹیز ہیں. پرائم منسٹر از اے ٹرسٹی. سوورنٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ alone اینڈ دی اسٹیٹ پاور از اے سیکرڈ ٹرسٹ. اور ٹرسٹ پاور کبھی بینیفیشری کے اگینسٹ استعمال نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ اس کا اصول ہے ٹرسٹ پاور کا. جب میں نے اس میں مزید تھوڑی سی اس میں تفتیش کی، تحقیق کی، اس میں تجسس کیا، جستجو کی، حکماء سے مراد میری طبیب نہیں جو صاحبان حکمت و دانائی ہیں، ان سے اور کچھ کتابوں سے میں نے استفادہ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے ان میں الٹیمیٹ جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے 20 کروڑ عوام اور ریاست پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس معاہدے کو جو شخص معطل کرتا ہے، کیا یہ بات دیکھنے کے قابل ہے، تحقیق کے قابل ہے کہ کیا وزیر اعظم جو ٹرسٹی ہے جس کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں ہے، کسی کا بچہ قتل ہو جاتا ہے، بھائی قتل ہو جاتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ دیت لے کر یا اس کے بغیر معاف کر دے. کیا اگر وزیر اعظم کے سامنے ایک شخص نے دستور کو پامال کیا ہے تو کیا وہ اس کو معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ آرٹیکل 45 میں یہ پروویژن موجود ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب اتنی آسانی سے نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے. نہیں، شرعی مسئلہ نہیں، یہ ایک بہت ہی سیریس کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ جنم لے گی کہ کیا ایسی صورتحال میں ایک ٹرسٹی جو ہے وہ ٹرسٹ پاور کو 20 کروڑ عوام کے خلاف استعمال کر سکتا ہے یا نہیں. جی راجہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل 45 ہے اٹس این آل امبریسو پاور ان دا کانسٹیٹیوشن. اب اس کی اب تحویل جو مرضی نکال لیں، صرف اس پہ قدم کیا ہے کہ جو کیس قصاص کا ہو وہ اگر ورثہ نہ مانے تو معاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چونکہ آئین میں تمام لاز جو ہیں وہ اسلامک لا کے تابع ہیں، لہذا جہاں بھی کہیں قصاص کی بات آئی ہے وہاں پہ until unless the heirs agree پریزیڈنٹ معاف نہیں کر سکتا. ادروائز کوئی تشخیص نہیں کی گئی کہ دفعہ 6 کا جرم جو ہے یا فلاں جرم جو ہے وہ معاف نہیں کر پائے. اچھا اب یہ بتا دیں کہ ایک ایزمپشن پہ مبنی سوال کر رہا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر فروغ نسیم صاحب کی درخواست پہ وزارت داخلہ مشرف صاحب کہتی ہے جی کہ ٹھیک ہے اب آپ چلے جائیں اور جب آپ کی ضرورت ہو تو آپ پاکستان واپس آ جائیں، تو ایک رائے یہ ہے کہ مشرف صاحب اگر چلے گئے تو پھر کبھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سزائے موت، ضمانت پہ رہا ہوتے ہیں اور پھر وہ ٹرائل فیس کرتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے ہمارے کلچر میں جتنا آپ اعتماد کا خیال رکھتے ہیں اپنے ضامن کا، شاید اپنے باپ کا بھی کرتے ہیں. اچھا لیکن اگر آپ گستاخی معاف فرمائیں. جی ہاں، اگر کورٹ جو ہے، جو حکومت جو ہے یہ کہے کہ ہاں یو آر بینگ الاؤڈ ٹو گو، جیسے کئی آرڈر پر ون ٹائم علاج کرنے جا رہے ہو، عدالت سے آپ لیتے ہیں جی میں نے باہر جانا ہے، چلے جاتے ہیں، وہاں آپ خط بھیجتے ہیں جی میرا ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے، تو اس میں لیکسٹی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ قدغن لگائیں کہ ہاں جی اگر آپ فلاں آدمی آپ کی ضمانت دے آپ جا سکتے ہیں تو پھر ضمانت دے گے. لیکن رنجن صاحب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے ادب سے میں آپ سے یہ سوال کروں گا، برا نہ منائیے گا اگر میرے الفاظ آپ کو اچھے نہ لگیں، کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ
وکلا جو مشرف صاحب کے وکلا تھے اسپیشل کورٹ میں، ان کا جو ججز کے ساتھ رویہ تھا وہ کلائنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق تھا. دے ور انڈر انسٹرکشنز. ٹھیک ہے جی. لیکن آج جو کلائنٹ ہے پرویز مشرف، وہ خود جب عدالت میں آیا تو اس نے یہ کہا کہ جو وکلا کا جو بھی رویہ تھا وہ مجھے اس کا نہیں پتا اور میں اس کورٹ کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو یہاں پہ کریڈیبلٹی کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرف صاحب نے تو اپنے ہی وکلا کے بارے میں بھی غلط بیانی سے کام لیا. رویہ میرا اپنا ہے، سوالات وہ ہوتے ہیں جو اپن انسٹرکشن کرتے ہیں. جی. جو رویے کی بات ہے وہ میرا اپنا ہے، وہ وکیل کا ہوتا ہے. لیکن جو سوالات ہوتے ہیں دے آر انڈر کراس ایگزامینیشن. ٹھیک ہے. از انڈر انسٹرکشنز. یہ کہنا ہے کہ وکیل نے چاق مار دی، مار دیتے ہیں، لیکن انڈر لا اٹ از آن انسٹرکشنز. اور اگر کبھی آپ نے سنا ہے کہ عدالت آپ کو دیتی ہے اختیار کہ جی اس سوال کو آپ نہ مانیں، یہ میری انسٹرکشن میں نہیں تھا. نہیں، لیکن رجا صاحب کہ اب مشرف صاحب نے اپنے وکلا سے چاق مروائی، انہوں نے چاق مار دی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس چاق کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ ملزم ہے. ملزم ہے. اچھا، ملزم کو اختیار ہے جھوٹ بولنے. ملزم نہیں، جھوٹ بولنے کی بات. ہی ہیز رائٹ ٹو میک اینی اسٹیٹمنٹ. جی سر. وہ مدعی نہیں. میں ادب سے عرض کروں گا، میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ ملزم کا. اچھا، آج ذرا یہ بتا دیں مشرف صاحب کے الفاظ کیا تھے اپنے وکلا کے بارے میں؟ کیا نہیں، انہوں نے کہا جی میں عدالت کا کچھ کہا گیا ہے تو مجھے اس پہ شرمساری ہے. میں 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں پروسیکیوشن کی بھی اور فاضل عدالت کی بھی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آئی ہولڈ دیم ہائیسٹ اسٹیم. ٹھیک ہے. لیکن قطع نظر اس بات کے، اب یہ بات چونکہ آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر مشرف صاحب چلے جائیں یا ای سی ایل پہ ان کو نکال دیا جائے تو کیا یہ ٹرائل اپنی موت آپ مر جائے گا یا یہ ٹرائل انجام تک پہنچ پائے گا؟ سوال یہ ہے. جو ہم نے نظائر اکٹھے کیے ہیں، مشرف کین آتھورائز ون آف ہز کاؤنسلز اینڈ انسٹرکٹ ہم ٹو کراس ایگزامن آل وٹنسز. ٹھیک ہے. which are produced by prosecution. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے جو آج موقف اختیار کیا ہے، جو اپنی چارج شیٹ کے اختتام پہ انہوں نے یہ کیا کہا ہے کہ میں I do not plead guilty to any of the 5 charges, but the steps that I had taken on 3rd of November were taken on the advice of the cabinet and the Prime Minister. اس کے اوپر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب یہ بات بھی اور انہوں نے اپنے فوجی ساتھیوں کا ذکر نہیں کیا. نہیں، فوجی ساتھیوں کا ذکر نہیں کیا. اسٹیک ہولڈرز پہلے ان کے وکلا جو ہیں وہ کسوری صاحب سمیت وہ کیانی صاحب کا نام لیتے تھے. نام لیتے رہتے. انہوں نے نہیں کیا. آج انہوں نے صرف سیاسی لوگوں کے نام. انہوں نے اسٹیک ہولڈرز. اب میری عرض سنیے، ان کا ذکر ہے. اب کوشچن یہ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے آپ نے کہا کہ جی ان کو بڑی دیکھیں، ہم نے میدان جنگ نہیں ہوتا عدالت. بالکل ٹھیک ہے. عدالت عدالت ہے. ٹھیک ہے. احترام کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں میں نے فاضل عدالت کی بڑی مؤدبانہ توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ آپ ان کے بیان کو ریکارڈ کر لیں، کیونکہ ان اے وے ہی از ٹیکنگ این ایکسکلپیٹری اسٹیٹمنٹ. ہی از ٹیکنگ این ایکسکلپیٹری پوزیشن. یہ انکار نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میرے ساتھ فلاں فلاں ان کے ایڈوائس پہ میں نے کیا، اور ایڈوائس ان کے بقول شاید بائنڈنگ ہو ان کے اوپر. تو گویا وہ کوشش کر رہے تھے ایک تعبیر کا. اینڈ ہی لکڈ ویری ویل بریفڈ. ان کی تقریر پریپیئرڈ تھی. جو تقریر انہوں نے تقریر دل پذیر و پرتاثیر انہوں نے عدالت میں فرمائی، وہ بڑی پریپیئرڈ تقریر تھی. انہوں نے اپنی اکنامک اس کا ذکر کیا. بھی بات تو ہو رہی ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، اور دستور شکنی کی ہے یا نہیں کی. آپ اپنے یہاں میدان سیاست تو نہیں ہے. میدان سیاست بھی ان کا وہ صدر ہے ایک جماعت کے، وہ وہاں بے شک اپنا سیاسی ایجنڈا بات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ عدالت میں آپ کو ٹیکنیکلی صرف یہ کہہ رہا ہوں، دس ٹرائل ول ناٹ ابورٹ if General Musharraf is allowed to go abroad on one time basis. یہ ذرا اردو میں یہ الفاظ اگر جنرل مشرف کو کوئی عدالت پابند کر کے کہ آپ اپنی عدم موجودگی میں گواہوں کا بیان ریکارڈ کرنے کی اور کارروائی کو جاری رکھنے کی اجازت دے کر جائیں
تو ایک ٹائم کی اجازت دینے سے یہ ٹرائل ختم نہیں ہوگی، یہ ٹرائل ویشیٹ نہیں ہوگی. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی موقع پہ اگر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے کہ ایک نہیں، میں نہیں میری بات سنیں، میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا. اچھا، یہ آپ قانون کی بات، مفروضے کی بات کر رہا ہوں. مفروضے کی بات کر رہا ہوں. میں اس حق میں نہیں ہوں. آپ اس حق میں نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرائل 10 سے 15 دن کا ٹرائل ہے. جنرل مشرف صاحب کو انہوں نے بڑی بہادری دکھائی ہے. وہ انہوں نے آج کہا میں 44 سال جرنیل رہا ہوں. ان کو اپنے کیریئر کا خیال کرتے ہوئے 10 دن ہمیں دے دیں، 15 دن ہمیں دے دیں، انشاءاللہ العزیز ہم ٹرائل کو کنکلوڈ کر لیں گے. چلیں جی، آج تو اکرم شیخ صاحب نے بھی جنرل پرویز مشرف کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں 44 سال میں فوج کا میں رہا ہوں، ایک محترم ادارے کے وہ رکن رہے. نہیں بالکل، آپ نے یہی کہا کہ وہ 44 سال تک ایک محترم ادارے میں تو پھر وہ انہوں نے خدمات سر انجام دی اور بہادری دکھائی اور 3 ماہ سے وہ AFIC میں بھی تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. جو پرویز مشرف صاحب کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے درخواست دی ہے وہ تو دی ہے وزارت داخلہ کو، لیکن اس پر حکومت میں شامل کچھ دیگر وزراء کیا سوچ رہے ہیں اور کچھ دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ کیسے سوچ رہے ہیں، ذرا یہ بھی سنیے اور خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کی باتوں پہ ذرا غور کیجیے. یہ ایک مقافات عمل ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مکہ پچا چرا نشی پتا، کسی کے ساتھ ایسی ذاتی نہ کرے کہ وہی ذاتی آپ کے ساتھ ہو. یہ نواز شریف کے والد فوت ہوئے تھے، ان کا جنازہ آیا وہاں سے. ان کے بیٹوں کو نواز شریف اور شہباز شریف کو اجازت نہیں ملی کہ وہ یہاں آ کر اپنے باپ کا جنازہ پڑھیں، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں دفن کریں. ان کے باپ کا جنازہ لوگوں نے پڑھا، ان کے باپ کو دفن لوگوں نے کیا، ان کو اجازت نہیں ملی. یہ مقافات عمل ہے، خدا کی قدرت ہے. دیکھیں، مشرف کا بیسک انسانی مسئلہ ہے. اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے. لوگ جو ہے وہ معافی نامے دے کر چلے جاتے ہیں. تو پھر مشرف کے ساتھ تو بہرحال اس مسئلے پر جو ہے وہ عدالت کو اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو اہمیت دے، انسانی بنیادوں پر دیکھے. جی اگر قانون اجازت دے گا تو جا سکیں گے، قانون اجازت نہیں دے گا نہیں جائیں گے. فرض جرم عائد کر دیا گیا ہے، کیا کہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ آج ہم نے ایک اور جمہوریت کی طرف اور آئینی حکومت کی طرف، رول آف لا کی طرف ایک اور قدم ہم نے اٹھایا ہے اور ایک اور منزل طے کی ہے ہم نے. کہا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف آج شام یا کل چلے جائیں گے. یہ تو آپ بڑی دیر سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ خواجہ آصف صاحب نے میڈیا کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب آج یا کل چلے جائیں گے. تو ایک طرح سے انہوں نے میڈیا کو تانا مارا ہے کہ آپ کی کوئی بات مشرف صاحب کے حوالے سے ابھی تک صحیح ثابت نہیں ہوئی. اکرم شیخ صاحب، آج جو مشرف صاحب نے کورٹ میں بیان دیا، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، تو اس میں انہوں نے کہا میرا تعلق SSG سے ہے، میں کمانڈو ہوں اور میں نے اس کا موٹو مقرر کیا تھا غازی یا شہید. جی، تو غازی یا شہید، جی یہ میں نے اس کا موٹو مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے خود. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتنے بڑے جرنیل کو جس کا موٹو ہے غازی یا شہید، یہ کوئی ذاتی کسی کے انا کا مسئلہ تو ہے نہیں، قومی مسئلہ ہے. اس میں وہ کھڑے ہوں، ان کو فل رائٹ آف ڈیو پروسیس ملے گا. ان کو ہر طرح کی گارنٹی ہم دینے کو تیار ہیں. پروسیکیوشن ان کے ساتھ جس طرح آپ نے آج سافٹ کہا، سافٹ پنچنگ کا آپ نے بات کی. ہاں کہ اکرم شیخ صاحب آج کچھ ضرور سے زیادہ نرم تھے. نرم سے آپ نے بات کہی، تو ہم اس سے بھی زیادہ نرم ہوں گے. اچھا، وہ ہاں، آپ ان کو میں کہتا ہوں وہ انٹرنیشنل آبزرور بلوا لیں. میں نے ابھی آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ICJ کا ایک میں نے لیٹر دیا ہے انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کا. انہوں نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے. ٹھیک ہے، میں توقع کروں گا. دیکھیے، ہم اپنے بزرگوں کو دفن کرنے کے لیے، میرے والد دفن ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، مہاجر ہے ہندوستان سے لیکن پاکستان میں دفن ہے. میری والدہ دفن ہے پاکستان میں، میرے دادا یہاں دفن ہے. میں تیسری نسل کا مہاجر ہوں. ہم تو بزرگوں کو پاکستان میں لاتے ہیں. یہ کیوں اس بوڑھی ماں کے لیے؟ چلیں، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نمبر 1. دوسری بات یہ کہ 15 دن ہمیں دے دیں اس مقدمے کے لیے، 20 دن دے دیں زیادہ سے زیادہ، اگر انہوں نے بہت لمبی اجرا کرنی ہے. اور بوجھ تو انہوں نے آج خود لے لیا ہے اپنے اوپر. ٹھیک ہے، میں ثابت کروں گا. چلیں، تو ہم ان کو اشور کرتے ہیں ہر طرح کا ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل
اور اگر کبھی میرے قبضے میں کوئی ایسا کاغذ آیا ٹھیک ہے جو جنرل مشرف کے حق میں ہوا تو میں آپ کے پروگرام میں آج کہتا ہوں کہ میں وہ ان سے مخفی نہیں رکھوں گا، کیونکہ میرا رول پروسیکیوٹر کی حیثیت سے ایک قصاب کا نہیں ہے، ایک ایسے شخص کے لیے ہے جو پاکستان میں قیام عدل کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ ان کو شہید نہیں بنائیں گے، البتہ ہو سکتا ہے وہ غازی بن جائے۔ اچھا رانجھا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، رانجھا صاحب کہ مشرف صاحب نے آج کورٹ میں کہا کہ میں نے پاکستان کے لیے یہ کیا، میں نے پاکستان کے لیے وہ کیا، وہ ان کا موقف جو ہے وہ اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن میرا سوال آپ سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے کہ اگر ہم دیکھیں پرویز مشرف صاحب نے کیونکہ سیاسی باتیں کی تو سوال بھی میرا سیاسی ہے کہ 1999 سے لے کے آج تک، جب 12 اکتوبر سے لے کے آج تک، کہ لوگ کہتے ہیں کہ کارگل کی جنگ سے پاکستان جو ہے وہ اس نے کشمیر کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچایا، پھر مشرف صاحب نے 9/11 کے بعد فوجی کمانڈرز کو پوچھے بغیر اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کو دے دیے، اور پھر کشمیر پہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ان کو نظر انداز کیا، ڈرون حملوں کے حوالے سے CIA کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا، وردی پہن کے مسلم لیگ کاف تشکیل دی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت سینکڑوں لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا، اپنی کتاب میں اس کا اعتراف بھی کر لیا، ڈاکٹر قدیر کو پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا، اکبر بگٹی صاحب کو شہید کیا، اس سے بلوچستان میں انسرجنسی شروع ہو گئی، پھر عدلیہ کے ساتھ محاذ پھر لال مسجد کا آپریشن، پھر اپنی کتاب دی لائن آف فائر میں انہوں نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا، اور لمبی لسٹ ہے۔ یہی کام اگر کوئی سیاستدان کرتا، اپنی کتاب میں وہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا، تو کیا اس ملک کی فوج، اس ملک کے خفیہ ادارے اس سیاستدان کو معاف کرتے؟ گزارش ہے جی کہ آپ بات کر رہے ہیں پولیٹیکل انالیسز کی۔ جی، پولیٹیکل انالیسز ہوتا ہے کنٹمپریری ٹائم میں۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے، اگر دفعہ 6 میں آپ اسے پکڑ رہے ہیں تو دفعہ 121، 122، 123، 124 جو ہے وہ ضابطہ ہے ہمارا پاکستان کی جو پینل کوڈ سے حصہ ہے، ان میں کر لیں اس کو۔ چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خالد رانجھا صاحب، بہت بہت شکریہ جناب اکرم شیخ صاحب، اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو 3 مہینے پہلے کے ایک پروگرام کا ایک کلپ سنواؤں گا، اس میں ہم نے آپ کو کیا خبر دی تھی، اور پتہ نہیں وہ خبر اب آنے والے دنوں میں درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن 3 مہینے پہلے ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا، ذرا سن لیجئے۔ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل ہوگا، ضرور ہوگا پاکستان میں، اور انفارمیشن ہماری یہ ہے کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب بے گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو حکومت پھر بھی نہیں چھوڑے گی، ان کے خلاف جو عدالتی فیصلہ ہوگا اس کے خلاف ریویو میں جائے گی۔ اب آپ خود ذرا سوچئے اور یاد کیجئے کہ ان 3 مہینوں میں کون کون یہ کہتا رہا کہ مشرف صاحب کا ٹرائل نہیں ہوگا اور یہ بہت مشکل بات ہے اور یہ ہوگا ہی نہیں، لیکن آج وہ پروسیس شروع ہو گیا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔